اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو آپ کا نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے آپ کے بچوں کے کانوں میں اذان دینے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو بیٹیوں کو وراثت کا حق بتانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے حی علی الصلاۃ کی صدائیں سنانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو حقوق والدین اور حقوق زوجین کا بتانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو مسجدوں میں امامت کرانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو قومی اسمبلی میں ناموس رسالت اور ناموس صحابہ کی لڑائی لڑنے والا کوئی نہ ہوتا. اور مجھے کہنے دیجیے اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو شاید آپ کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا. الحمد لله الذي شرفنا لعلوم القرآن والحديث والصلاة والسلام على من قال إنما بعثت معلما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها. صدق الله العظيم. ان سے کہہ دو کہ یہاں کا ہر ایک ذرہ امن کی تبلیغ کرتا ہے. ان سے کہہ دو کہ یہاں کا ہر ایک ذرہ امن کی تبلیغ کرتا ہے. وہ ظالم میرے مدرسے کی ریت کو بھی بارود لکھتا ہے. انہی سے ہے تاریخ کا عنوان ہے یہ. انہی سے ہے تاریخ کا عنوان ہے یہ. وقت بھی جانتا ہے وقت کی پہچان ہے یہ. ان سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا. ان سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا. رب کعبہ کی قسم صاحب ایمان ہے یہ. محترم حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو آج کے اس پروگرام میں بندہ جس موضوع کو تخیلات کی وادیوں سے نکال کر لفظوں کا جامع پہنا کر آپ کے ذہنوں میں اتار کر دل کی بنجر زمین کو سیراب کرنا چاہتا ہے وہ ہے دینی مدارس کی اہمیت و ضرورت اور کردار. دوستو اس امت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے جو سب سے پہلا مدرسہ قائم ہوا وہ غار حرا تھا جس کے معلم اول رب کائنات متعلم اول رحمت کائنات واسطہ اول جبریل امین کتاب اول قرآن کریم مخاطبین اول صحابہ کرام کی جماعت تھی. دوستو آج لوگوں کا عام خیال ہے کہ مدرسہ ایک مخصوص چار دیواری کا نام ہے. مدرسہ شاندار عمارت کا نام ہے. مدرسہ پرکشش درسگاہوں کا نام ہے. اس لیے وہ بیچارے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ مدرسے کی عمارت کو گرا دیا جائے تو مدرسہ ختم ہو جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہے. میں اس خیال کی پرزور تردید کرتا ہوں اس لیے کہ مدرسہ سنگ و گشت کے ڈھیر کا نام نہیں. مدرسہ مزین و مقید کمروں کا نام نہیں. مدرسہ فلک پوش عمارت کا نام نہیں. مدرسہ پرکشش درسگاہوں کا نام نہیں. مدرسہ بلند و بالا بلڈنگ کا نام نہیں. اگر ایسا ہوتا تو ہم اس سادے سے چبوترے کو مدرسہ نہ کہہ سکتے جہاں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والے کو اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہم دیوبند میں واقع اس انار کے درخت کو مدرسہ نہ کہہ سکتے جہاں محمود نامی استاد نے محمود نامی شاگرد کو تعلیم دے کر ہزاروں مدرسوں کی بنیادیں قائم کر دی. تو پھر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اگر ان چیزوں کا نام مدرسہ نہیں تو پھر مدرسہ کیا ہے؟ تو میں عرض کروں گا مدرسہ تو وہ ہے جہاں انسان کو انسان کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے, جہاں اسے اعلیٰ اخلاق و آداب سکھائے جاتے ہیں, جہاں اسے زندگی گزارنے کا ڈھنگ و سلیقہ سکھایا جاتا ہے, جہاں علم کی شمع اس کے سینے میں روشن کی جاتی ہے, جہاں اسے حلال و حرام کی تمیز سکھائی جاتی ہے. دوستو دور حاضر میں اگر ہم ان دینی مدارس کا جائزہ لیتے ہیں تو فوراً دہر کی گلیوں میں یہ سوال گردش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ان دینی مدارس کا کیا کردار ہے. تو آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں ان دینی مدارس کا کیا کردار ہے. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو آپ کا نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو آپ کے بیٹیوں آپ کے بچوں کے کانوں میں اذان دینے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو بیٹیوں کو وراثت کا حق بتانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو حی علی الصلاۃ کی صدائیں سنانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو حقوق والدین اور حقوق زوجین کا بتانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو مسجدوں میں امامت کرانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو قومی اسمبلی میں ناموس رسالت اور ناموس صحابہ کی لڑائی لڑنے والا کوئی نہ ہوتا. اور مجھے کہنے دیجیے اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو شاید آپ کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو شاید یہ علماء ربانیین پہ نہ ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ انہی مدارس اسلامیہ کے خاص سے یہ علماء اٹھے, حفاظ اٹھے, واعظین اٹھے,
اولیاء اٹھے، اسکیا اٹھے، اتقیا اٹھے اور پھیلے، پوری دنیا میں پھیلے، مشرق میں گئے، مغرب میں گئے، شمال میں گئے، جنوب میں گئے، ملک میں گئے، شہر میں گئے، گاؤں میں گئے، کوچے میں گئے، چپے میں گئے، جہاں گئے وہاں اسلام کے پرچم کو لہراتے گئے، جن راہوں سے گزرے ان پر ہدایت کے پھول کھل اٹھے، جن خطوں میں ٹہرے وہاں سے علم و عرفان کے چشمے پھوٹے۔ غرض یہ کہ انہی مدارس اسلامیہ سے نکلنے والے بوریا نشینوں اور فقیروں نے امت کے ایک زخم پر مرہم رکھا، ملت کے ایک مسئلے کا حل ڈھونڈا۔ اب میں وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اموال بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا چیز ہے عرفان، نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔